نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک محبت و ذوق سے پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. والصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما. معزز و محتشم جملہ سامعین، حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ذی قدر، جملہ مشائخ اعظام، سادات اعظام، حضرت صاحبزادہ والا شان، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم محترم جناب سجاد بھائی اور امداد بھائی کے والد گرامی الحاج محمد اکبر مغل مرحوم و مغفور و رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ختم چیلم میں ایصال ثواب اور دعا کے لیے حاضر ہیں. دو دن قبل جمعہ والے دن نائب حضور شیخ الاسلام والمسلمین امیر شریعت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ حافظ محمد حمید الدین سیالوی چشتی نظامی حضور پیر سیال اقبال غریب نواز اپنے لاکھوں محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں اور عقیدت رکھنے والوں کو داغ مفارقت دے گئے، اور اللہ رب العزت کے حکم کل نفس ذائقۃ الموت کا مظہر بنے اور اس عالم فنا سے عالم بقا کی طرف روانہ ہوئے. آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے پیار کرنے والے، غم اور دکھ کی جس کیفیت میں ہیں وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال تھا کہ میں سجاد بھائی سے عرض کروں کہ میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن یہ سوچ کر کہ ہم سب مل بیٹھیں گے، اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اچھے لوگوں کی اچھی باتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، ہم ان سب کا ثواب
سجاد صاحب امداد بھائی کے والد گرامی کو بھی پیش کریں گے، اور یہ سب ہدیہ حضور پیر سیال کی بارگاہ میں بھی پیش کریں گے، اور یوں ہم ان کی روحانی توجہ اور روحانی فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس مادی دور میں، نفسا نفسی کے دور میں اور فتنوں کے دور میں، کسی صاحب منصب کو اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرنا، ان ذمہ داریوں کو نبھانا، اپنے بزرگوں اور اپنے اسلاف کی تمام ان اقدار کو، ان تمام روایات کو سنبھال کے رکھنا، اور اس کے بعد بڑی جرت کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ، بڑی عزیمت کے ساتھ اس پورے سفر کو طے کرنا، اپنے زمانے میں ہونے والے ہر طرح کے سیاسی، مذہبی، ایمانی، عملی، اعتقادی جو بھی فتنے رونما ہوں، ان فتنوں سے خود کو بھی بچانا، اور اپنے پیچھے محبت رکھنے والے لاکھوں لوگوں کو بھی محفوظ کرنا۔ یہ کہنے کو تو چند جملے ہیں اور چند باتیں ہیں، لیکن یہ اللہ رب العزت کی رحمت، اس کے فضل، اس کی توفیق کے بغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ کے بغیر، اور اپنے بزرگوں، اسلاف اور مشائخ کے خصوصی فیضان کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ اور عصر حاضر میں ہر ایک کو اپنے پیر سے، اس کا سلسلہ کوئی بھی ہو، اس سے پوری محبت کرنی چاہیے، اس کا پورا احترام کرنا چاہیے، اور اس محبت اور اس احترام میں جو مرکزی نقطہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری ہونی چاہیے۔ لیکن الحمدللہ ہمیں حضور پیر سیال کے غلاموں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا میں کسی کے سامنے اگر آپ ان کا حوالہ پیش کریں، سننے والا مذہبی اختلاف رکھنے کے باوجود، مسلکی اختلاف رکھنے کے باوجود، جب حضور پیر سیال کا نام سنے گا نا جناب، تو وہ عقیدت و محبت سے اپنے سر کو جھکا دے گا کہ جناب سبحان اللہ، کیا کہنا۔ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے بڑے سیاسی بھی ادوار ہوئے، بڑے مذہبی حالات بھی ہوئے، اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوئیں، لیکن حضور پیر سیال غریب نواز نے اپنے روحانی توجہات اور تصرفات سے آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ ان سب کو سمیٹا، ان سب کا مقابلہ کیا، نپٹے ان سے، اور اس جادہ عشق و محبت اور قافلہ عشق و محبت کی اسی طرح سالاری فرماتے ہوئے اس دنیا سے پردہ فرماؤ۔ اس میں بے شمار لوگوں کے لیے سمجھنے سوچنے کی بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے بڑے مختصر انداز میں عرض کی ہیں۔ کچھ عرصہ شیخ الاسلام کانفرنسز کا سلسلہ پورے پاکستان میں، بالخصوص ان چند اضلاع میں بڑی کثرت سے رہا۔ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس میں حضرت کے ملفوظات
ارشادات سننے کا بہت خوب موقع ملا۔ آپ نے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کی ترغیب دلائی، قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کا حکم دیا، اخلاقی اعتبار سے اپنے آپ کو اچھا اور عمدہ کرنے کا پیغام دیا، اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت کا بھی درس دیا، حضور کے اصحاب کی محبت کا بھی درس دیا، اور اعلان تحریری طور پر بھی خلفاء اور معتبر حضرات کے دستخطوں کے ساتھ دستاویزات، اپنا عقیدہ، اپنا مسلک، اپنا مشرب بالکل اعلان کیا کہ ہم اہل بیت کی در کے بھی خاک ہیں اور حضور کے صحابہ کے در کے بھی خاک ہیں، اور بڑے اعتدال کے ساتھ، بڑی میانہ روی اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کے مشرب و مسلک و طریقہ پر خود بھی رہے، اور یہی درس اور یہی پیغام جو اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے اسے ہی پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے صحیح فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، تمام متوسلین کو، ہم سب غلاموں کو اپنی توفیقات سے اجر عظیم اور صبر جمیل عطا فرمائے، اور آپ کے فیوزات کو جاری و ساری فرمائے۔ علم شریف کا ختم ہے، میں ایک دو باتیں مختصر وقت میں آپ کو ایصال ثواب کے حوالے سے عرض کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ بات کو زیادہ نہ پھیلاؤں تاکہ تھوڑی بات ہو لیکن پوری ہو جائے۔ مسلمان جب فوت ہوتا ہے تو قرآن مجید کی آیات اور نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے بوقت موت۔ روح نکالے جانے کے بعد جتنے بھی احوال اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ دنیا کی زندگی میں اس نے جو عمل کیے ہوئے ہیں، جو ایمان اور عقیدہ ہے اس کے مطابق پھر اگلے معاملات اس کے ساتھ پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بلکہ روح کی جو قبض کرنے کی کیفیت ملتی ہے احادیث مبارکہ میں، وہ بھی یہی ہے کہ اگر بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے، نیک و صالح ہے، عمل اچھا ہے، عقیدہ اچھا ہے، تو جتنا ایمان پختہ ہے، جتنا عمل اچھا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی جتنی اخلاص اور محبت کے ساتھ پیروی ہے، روح نکالے جانے کے معاملات بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ جتنا حضور علیہ السلام کا سچا غلام ہے، روح کے نکلنے میں اتنی آسانی ہوتی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت، اسلام، قرآن، دین، شریعت سے جتنا دور ہے، روح کے نکالے جانے میں بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بعد کے تمام معاملات اس کے ایمان اور عقیدے کے مطابق پیش ہوتے ہیں۔ خوش نصیب حضرات وہ بھی ہوتے ہیں، اولیاء اعظام، صالحین، کاملین، باعمل خوش عقیدہ علماء، محدثین، کہ اللہ رب العزت جب ان کی روح کو قبض کرنے کا حکم جاری فرماتا ہے، ملک الموت اور باقی فرشتے آتے ہیں، تو موت کے آنے سے پہلے پہلے وہ بخشے جا چکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ دنیا سے بخشے ہوئے روانہ ہوتے ہیں۔
اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی ایسا خوش نصیب ہوتا ہے، جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی ایسا خوش نصیب ہوتا ہے کہ اس کے جنازے پڑھنے کی برکت سے اللہ میت کی بخشش کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ خوش نصیب ہیں چند ایک جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ان کی میت اور ان کے جنازے میں شرکت کرنے والے کی خوشبختی کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کے جنازے میں جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں اللہ ان جنازہ پڑھنے والوں کی برکت اور بخشش کر دیتا ہے۔ ایسا بھی ہے۔ اب ظاہر ہے ان کے معاملات جب یہ قبر میں رکھے جاتے ہیں بڑے منفرد ہوتے ہیں، سوال و جواب میں بھی آسانی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی زیارت بھی ہے، حضور علیہ السلام کو پہچاننے کا اعزاز بھی ہے، اور قرآن مجید میں جسے قول ثابت کہا گیا ہے اس کا مظہر بھی وہاں قبر میں ہوتا ہے، اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے قبر تحت نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں اور انہیں پہلی رات کی دلہن کی طرح آرام کرنے کا حکم دے کر انہیں نیند میں اور آرام میں سلا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضور کے ہر امتی کو اپنے کرم سے اس منزل کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری جانب منافق اور کافر کے احوال ہیں، اس کے بھی تمام چیزیں حدیث پاک میں موجود ہیں۔ ملک الموت بڑی خوفناک شکل میں آتے ہیں، بڑی شدت اور بڑی سختی کے ساتھ روح کو قبض کرتے ہیں، گھسیٹتے ہوئے روح کو لے جاتے ہیں، اور پوری شدت اور پوری تکلیف کا وقت ہوتا ہے۔ قبر میں رکھے جانے پر وہاں پہ اللہ کا عذاب ہے، بدبوئیں ہیں، مختلف طرح کی تکالیف ہیں، سوال و جواب میں ناکامی ہے، جوابات دینے میں ناکامی ہے، نبی پاک علیہ السلام کو پہچاننے میں ناکامی ہے، حضور علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینے میں ناکامی ہے۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ احادیث پاک کی روشنی میں قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، پسلیاں ادھر کی ادھر آپس میں ہو جاتی ہیں، جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، وہاں سے تپتی ہوئی گرم ہوا کے جھونکے اور آگ کے شعلے اندر لپکتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے ہر غلام، ہر امتی کو، حضور پیر سیال کے ہر غلام کو ایمان کی موت عطا کرے حضور کی غلامی میں، اور ہم سب کو قبر حشر کی آسانیاں عطا فرمائے۔ یہ دونوں تو خوش نصیب واضح ہیں نا جناب، ایک جانب والا خوش نصیب ہے مومن جو ہے، دوسرا جانب بدبخت ہے۔ ایک ہم جیسے گناہگار ہیں کہ ایمان تو ٹھیک ہے لیکن عمل میں کمی ہے، اس لیول تک، اس درجے تک نہیں پہنچ سکے کہ جہاں پہ بخشے ہوئے دنیا سے روانہ ہو سکیں۔ ایمان بھی ہے، عمل بھی تھوڑا بہت، جب موقع مل گیا نماز پڑھ لی، نہیں پرواہ ہوئی تو نہیں پڑھی، موقع بن گیا تو روزہ رکھ لیا، زیادہ گرمی ہوئی تو چھوڑ دیا کام کا بہانہ کر کے، پیسہ ڈھیر سارا ہے زکوٰۃ کوئی نہیں دی، دنیا کا مال و اسباب خوب اکٹھا کر لیا ہے، لیکن اس کے اکٹھا کرنے میں حلال و حرام کی تمیز کوئی نہیں، حقوق العباد کی فکر کوئی نہیں، ماں باپ کی کوئی فکر نہیں ہے، دیگر جو اہل حقوق جن کے حقوق منسلک ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، من موجی زندگی ہے، جیسا دل کرتا ہے ویسا وقت گزرتا ہے،
کسی نے کو کہہ دیا، کسی کے جنازے میں چلے گئے، تھوڑی دیر کے لیے ذرا طبیعت پہ آیا کہ اوہ ہو جنازہ ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، کو 2-4 دن اس کا اثر رہا، مڑ جڑ کے پھر اسی طرح۔ کسی فاتحہ کل میں چلے گئے، کوئی 1 دن تھوڑی سی تبدیلی آ گئی، کبھی کوئی تکلیف آ گئی، کو ٹھوکر لگ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، تو پھر تھوڑی دیر کے لیے ایسے سیدھا کرنے کی کوشش کی خود کو، جب حالات پھر ٹھیک ہوئے چل گئی پھر اسی طرح یہ زندگی گزرتے گزرتے جوانی کمانے میں گزار دی، جوانی کمانے میں اکٹھا کرنے میں گزار دی، اور پھر جب بوڑھے ہوئے تو جتنا کمایا تھا اس بڑھاپے کو سنبھالنے میں لگا دی، ویلے آئے تو ویلے ٹر گئے۔ ٹھیک ہے، مختلف اعمال ہیں نا ہر بندے کے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، کسی کا بہت زیادہ ہے، ہر مومن کے ایمان کا درجہ اپنا ہے، عمل کا لیول الگ ہے، ہر چیز احوال الگ الگ ہیں۔ ایسے مجھ جیسے جو گناہگار ہیں، اب ظاہر ہے بخشش کے لیے، بچنے کے لیے جو چیزیں چاہیے بنیادی طور پر ان میں تو کمی ہے۔ اب ملنے ہیں گریسنگ مارکس، سمجھتے ہو نا، گریسنگ مارکس ملنے ہیں۔ اب وہ کہاں سے ملیں گے؟ کبھی اس بات کا فائدہ مل جاتا ہے کہ یار یہ ہے تو گناہگار لیکن ہے بڑا با ادب، یار یہ ہے تو گناہگار لیکن اس نے کسی کا حق نہیں مارا ہوا، اپنی اس کی گڑبڑ ہے لیکن اس نے کسی پر زیادتی نہیں کی ہوئی، یار یہ ہے تو گناہگار لیکن اس کی روحانی نسبت بہت بڑی ہے، اس کے باقی معاملات نسبت کے بہت بڑے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اس کو ایڈجسٹمنٹ ملتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ نقطہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہاں پہ آ کے، یہ پوری میں نے ایک تمہیدی گفتگو کی ہے۔ اب اس وقت اسے کچھ ایکسٹرا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ زائد چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو خود اس کے پاس نہیں ہوتی، اس کے اپنے نامہ اعمال میں نہیں ہوتی، دنیا کی زندگی میں وہ نہیں کر سکا، جتنا اس کو پاس ہونے کے لیے نمبر چاہیے تھے وہ نہیں لے سکا، جتنا نیکیوں کا خزانہ بخشش کے لیے بچنے کے لیے اس کو چاہیے تھا وہ نہیں بنا سکا۔ اب وہاں نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، بطور بندگی، بطور مکلف یہ کام وہاں نہیں کر سکتا۔ اب کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس کو نیکیوں کی ضرورت ہے، بخشش کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے اب اسے نیکیوں کی ضرورت ہے۔ اب وہاں پہ سوائے نیکیوں کے سکے کے اور کوئی سکہ چلتا ہی نہیں، وہاں کوئی اور سکہ چلتا ہی نہیں۔ کوئی بندہ کہے کہ جناب میں اپنے اب باپ کی قبر پہ جا کے 1,00,000 روپے رکھ کے آ جاتا ہوں، وہ 1,00,000 روپیہ اس کے لیے اس طرح تو نفع بخش نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر وہ 1,00,000 روپیہ کسی غریب، مسکین، یتیم، مسجد، مدرسہ، کسی اللہ کے مخلوق کی خدمت میں لگا دے، انڈائریکٹ اب اس کا جو اس کو ثواب ملے گا، ثواب مین نیکیاں ملیں گی، وہ نیکیاں اس کے کھاتے میں جمع ہو جائیں گی، سبحان اللہ، اس کو مل جائیں گی۔ تو یہ اسلام کی برکتوں میں سے ہے، یاد رکھنا، ہمارے دین اسلام کی برکات میں سے ہے، اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کے امتیازات میں سے ہے، خصوصیات میں سے ہے کہ ہم مر گیا مردود، نہ فیتا نہ درود والے نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان، عقیدہ، عمل کیا ہے کہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو گیا ہے، اب اس کے بیٹے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے خاندان والے، دوست، محلے دار، نسبت والے، بڑے چھوٹے، جتنا کچھ وہ کر سکتے ہیں، کوئی دعا مانگ کے دعا کا تحفہ بھیج رہا ہے، کوئی صدقات و خیرات کر کے نیکیوں کا تحفہ بھیج رہا ہے،
کوئی نیکی کر کے بھیج رہا ہے، اب وہ کر یہ رہا ہے، کر زمین کے اوپر دوسرا رہا ہے، لیکن اپنے مومن بھائی کے لیے کر رہا ہے، کرتا یہ ہے، ثواب اللہ اس کو وہاں پہ عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں تو قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان اگر مسلمان کے لیے عمل کرے، جملہ یاد رکھے، مسلمان کے لیے کرے تو کام ایک مسلمان اور کرتا ہے، اس کام کے کرنے پر اللہ ثواب اسے دیتا ہے۔ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مولا میں نے قرآن پڑھا ہے، میں تیرے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے حضور کی ثنا خوانی سنی ہے، میں نے قرآن کی تلاوت سنی ہے، کی ہے، میں نے تیرے احکامات پر مشتمل کچھ گفتگو بیانات سنے ہیں، مولا یہ سارا جو تو نے ثواب مجھے دیا ہے، مولا تو مہربانی کر میرا یہ ثواب میرے فلاں بھائی، میرے چچا، میرے تایا، میرے عزیز، میرے دوست، میرا ماں باپ، فلاں رشتہ دار، مولا کریم میں اپنے دیے گئے اس ثواب کو تجھے عرض کرتا ہوں کہ مولا تو میرے فلاں بزرگ کو دے دے۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اس پر دلائل ہیں کہ اللہ رب العزت اس میرے عمل کے اس ثواب کو اللہ اپنے کرم سے جس کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس سے پہنچا دیتا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ میرے اور آپ کے اس ثواب میں کمی بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی رحمت کا عجب نظارہ ہے، عجب منظر ہے۔ دنیا داری میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 100 روپے ہیں وہ کہے کہ جناب 50 مینو دے دیتے، اب اس کے پاس 100 تو نہیں رہا نا، 50 دے دیے تو اب 50 اس کے پاس ہیں، پورے کا پورا 100 دے دیا تو اب یہ خالی ہے۔ ثواب اور اجر کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے لاکھوں نیکیاں عطا کی ہیں، اس نے جواب میں عرض کیا مولا یہ فلاں کو پہنچا دے، وہ ساری لاکھوں نیکیاں اس کو بھی پہنچ گئی ہیں اور اتنی تھی اتنی اس کے پاس بھی موجود ہیں۔ یہ غالب عجب رحمت کا نظارہ ہے۔ اب اس پوری تمہید اور اس پوری تفصیل کے بعد اب یہ جو ثواب ہے، یہ جو دعا ہے، یہ جو التجا ہے، یہ نیکیوں کا ملنا ہے، یہ نیکیاں ملنے کے بعد آگے دوسرے کو پہنچانے کی دعا کرنی ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں، اس کے مختلف انداز ہیں، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ وہ انداز، وہ طریقے کیا ہیں؟ جنازہ پڑھ لیا، جنازہ پڑھتے پھر دعا۔ سنو، جنازہ پڑھا، جنازہ بھی دعا ہے، لیکن جنازہ پڑھتے ہی پھر دعا کیوں بھائی؟ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ فرمایا جدوں جنازہ پڑھ لو نا تے جنازے وچ تے دعا ہوندی ہے کٹھی، اللہم اغفر لحینا، مولا ہمارے سب زندوں کو بخش دے، ومیتنا، ہمارے سارے فوت شدگان کو بخش دے، وشاہدنا وغائبنا، ہمارے موجودین کو بخش دے، ہمارے غائبین کو بخش دے، وصغیرنا وکبیرنا، ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، سارے جتنے ہیں، ہمارے بڑے جتنے ہیں ان سب کو بخش دے، وذکرنا وانثانا، مولا کریم ہمارے سارے مردوں کو بخش دے، ہماری ساری عورتوں کو بخش دے۔ نا ضمیر جمع متکلم کی ہے۔ تو یہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، مولا یہ جنازے میں جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے جس کو بھی تو زندہ رکھے تو مولا اسلام پہ زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور مولا کریم ہم میں سے جس کو تو موت دے دے تو مولا ایمان کی موت عطا فرما۔ یہ دعا ہے، یہ پوری کی پوری دعا ہے، لیکن یہ دعا کلیکٹیولی ہے، اجتماعی ہے، اکٹھی ہے، سب کے لیے ہے۔ فاخلصوا لہ الدعاء کا مطلب یہ ہے کہ جدوں سلام پھیر لو تو پھر میت دا نام لے کے دعا کرو، سبحان اللہ، خالص میت کے لیے دعا کرو، یہ مقصد ہے۔ اچھا ایک سوال ذہن میں آیا، اس کا جواب بھی دے دوں، سوال بتا دوں، بھئی جنازے وچ کیوں نہیں آکھیا با کلیے دلی منگو؟ سبحان اللہ، سوال ہے نا،
جنازے کے اندر اجتماعی کیوں کروائی ہے، انفرادی کیوں نہیں کرائی؟ اللہ اکبر۔ اس کا جواب میں سورہ فاتحہ سے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے نماز کے اندر ہمیشہ دعا یہ کرائی، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، مولا ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اکیلے کے لیے کیوں نہیں؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ ہو سکتا تو اپنے لیے مانگے تیری قبول ہی نہ ہو، تو اپنے لیے مانگے تو تیری قبول ہی نہ ہو، تو اپنے ساتھ دوسروں کو ملا کے مانگ، کوئی نہ کوئی ایسا تیری دعا میں ضرور ہوگا، اس کی برکت سے اللہ تیری بھی قبول کر لے۔ یہ راز ہے۔ لیکن اکیلے کے دعا کی بھی تو ضرورت ہے، اکیلے دعا کی بھی تو ضرورت ہے، حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ فاخلصوا لہ الدعاء، خاص اس کے لیے دعا کرو۔ اس لیے پھر ہاتھ اٹھا کے مولا ہمارے ابا جان کی بخشش فرما، ہمارے فلاں کی نام لے کر دعا کرتے ہیں۔ پھر یہ یہاں رکتا نہیں ہے، گھر آ گئے، اگلا اعلان ہو گیا جنازے پر، ابھی ایک دعا، توجہ ہے جناب کی، ابھی ایک دعا ختم ہوئی نہیں، اگلی دعا مکی نہیں، اس سے اگلی دعا کا اعلان ادھر ہی کر دیا کہ جناب دوسرے دن، پہلے دن، چوتھے دن، جو بھی ترتیب بنے، بھائی فلاں تاریخ کو کلوں کا ختم ہوگا۔ بھائی کلوں کا ختم کا مطلب کیا ہے؟ بھائی فلاں دن اس کے لیے پھر دعا ہوگی، اے مطلب ہے۔ بھائی تو کسی، اگر آپ کی تو بات نہیں، اگر کسی کو ایسے آگے آ جاؤ، اگر کسی کو کل کے لفظ سے چڑ ہے، اگر انہوں کل دا لفظ پسند نہیں قبلہ تو کوئی ہور رکھ لو، جڑا انہوں چنگا لگتا رکھ لو، کوئی نواں گھڑ لو، کیا خیال ہے؟ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ ہمارا نقطہ تو یہ ہے کہ دوسرے چوتھے دن دعا کرو، ہمارا نقطہ تو یہ ہے کہ دعا کرو۔ اچھا کل مکے نہیں، اتنے پھر اعلان کہ جمعرات دا ختم فلاں دن جناب، 10ویں دا ختم فلاں دن، سمجھ آ گئی؟ او دعا مکی نہیں تو 40ویں دا ختم پھر۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ اس کو رسم و رواج کے اینگل سے مت دیکھو، رسم و رواج کی نظر سے مت دیکھو، اس کو اس کی روح کے اندر سمجھنے کی کوشش کرو۔ روح یہ ہے کہ مولا ہمارا والد تو چلا گیا، ٹوٹی بجی نماز پڑھ لیندہ سی، کوئی نیکی دا کام اب وہ نہیں کر سکتا، اب وہ نہیں کر سکتا۔ ساڈے پیو ساڈے لیے کاروبار بھی کرایا، گھر بھی بنایا، ساڈی شادیاں کیتیاں، سانو پڑھایا، ہمارے باپ کے ہمارے اوپر اتنے احسان ہیں، تو یار اسی کم از کم اپنے پیو لئی کو 40ویں دن، کو 10ویں دن، کو جمعرات، کو کسی دن، یار اسی وہ دلی ہاتھ بھی نہ چک سکتے، ہم اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی معرومی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ماں باپ کے احسانات اولاد پہ جتنے ہوتے ہیں، اگر اولاد ساری زندگی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی رہے تو یقین جانیے وہ ان کی ایک نیکی کا صلہ اور بدل بھی نہیں دے سکتے۔ یہ ایک طریقہ جاری کیا گیا۔ پھر وقت ملے تو سب جگہ، روزانہ، ہر دفعہ، ہر مومن ہر ایک کے لیے دعا کرتا ہے۔ بھائی نماز میں ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مولا کریم مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، مولا میری اولاد نے بھی نمازی بنا دے۔ ہاں سبحان اللہ۔ ربنا وتقبل دعا، مولا کریم میری دعا بھی قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، مولا مجھے بخش دے۔ دعا سے کہیں ربنا اغفر لی، مولا مجھے بخش دے، ولوالدی، مولا میرے ماں باپ کو بخش دے، مولا مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور صرف ماں پہ انہوں نہیں، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک آنے والے سارے مومنین کو مولا بخش دے۔ اگر آپ کی تھوڑی توجہ اور ہو تو ایک بات اس قرآن کی آیت پہ سمجھا دوں آپ۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا قیامت تک جو آنے انہوں نے بخش دے، ہے یا نہیں؟ ترجمہ سادہ سا یہی ہے نا، مولا قیامت تک جتنے ہیں ان کو بخش دے۔ وہ قیامت تک ارباں کھرباں آنے، وہ ابھی ان کی روحیں عالم ارواح میں ہیں، وہ ابھی دنیا میں آئے نہیں، ہے یا نہیں؟ وہ دنیا میں آئے نہیں، وہ دنیا میں آئیں گے، پیدا ہوں گے، دنیا میں وجود ہوگا، بخش موجود ہوں گے، عمل کریں گے۔ پتہ نہیں کب کوئی آئے گا، کہاں ہوگا، کس خطے میں ہوگا، کس رنگ کا ہوگا، کس قبیلے کے ہوگا۔ نقطہ سمجھنے والا، جو ابھی آئے نہیں، رب ان کے لیے ایڈوانس میں دعائیں کروا رہا ہے۔ قرآن کی نص بتا رہی ہے
جو ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں ان کے لیے پیشگی دعائیں ہیں۔ کیا مطلب؟ میں اور آپ اور میری آنے والی نسلیں، آپ کی اولادیں ایمان والی جب دنیا میں زمین پہ قدم رکھیں گی، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتنی رحمتیں اور کتنی دعائیں لے کے پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، جو آنے جنہوں نے ابھی آنا ہے، دعاؤں کی ضرورت ان کو زیادہ ہے یا جو گزر گئے ہیں ان کو زیادہ ہے؟ یہ ڈاؤٹ کا سوال تھا، کوئی نہیں یار۔ جو آنے والے ہیں ان کو دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے یا جو گزر گئے ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے؟ وہ جو گزر گئے وہ تو پھنسن، کیا خیال ہے؟ وہ کہیں نہ کہیں ان میں سے مجھ جیسے گناہگار وہ تو پھنسے ہوئے ہیں۔ کل غریق المتخوص حدیث پاک کا لفظ ہے کہ جس طرح کوئی بندہ ڈوب رہا ہو نا پانی میں، اس کو تیرنا نہ آتا ہو تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ کوئی شے میری ہتھی لگے، کوئی بوٹا ہاتھ لگ جاوے، کوئی پٹا ہاتھ لگ جاوے، کوئی کسی شے نو میرا ہاتھ پوے تاکہ میں بچ جاؤں۔ فرماتے ہیں میت اس طرح جو ہے نا وہ اس طرح کیفیت میں ہوتی ہے، اور جب اسے کبھی قرآن کا ثواب پہنچتا ہے، کبھی اسے حدیث کے سننے کا ثواب پہنچتا ہے، کبھی علم پڑھنے پڑھانے کا ثواب پہنچتا ہے، کبھی نسبت کی برکتیں ملتی ہیں، کبھی کل کا ثواب پہنچتا ہے، کبھی جمعرات کا پہنچتا ہے، کبھی 10ویں 40ویں کا پہنچتا ہے، تو جب یہ چیزیں اس کو پہنچتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اس کی بخشش کا سہارا اور ذریعہ بنا۔ سوال میرا کیا کہ جو فوت ہو گئے ہیں ان کو دعاؤں کی ضرورت زیادہ ہے۔ قرآن کی نص سے پیغام یہ ملتا ہے کہ جو آئے نہیں، اللہ والو میں تمہیں ان کے لیے میں تم سے ایڈوانس میں دعائیں کرا رہا ہوں۔ جو آئے نہیں تو خود سوچ لو جو گزر گئے ہیں انہیں تمہاری دعاؤں کی کتنی ضرورت ہو۔ ان کے لیے زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے، ان کے لیے زیادہ فکر کی ضرورت ہے۔ اب اس کے اوپر میں ایک حدیث پاک عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں اس موضوع کو سمجھانے کے لیے کہ مقصود ایصال ثواب ہے۔ نام کوئی بھی رکھ لو، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ ہم نے کبھی یہ کہا ہے کہ تیسرے دن قل کرنا فرض ہے؟ کسی عالم دین نے کہا ہے؟ کسی سنی عالم سے سنا ہے؟ تیسرے دن کرنا ضروری ہے، فرض ہے، اگر نہ کیتا تو پتہ نہیں کی ہو گیا نا، کچھ بھی نہیں۔ شہروں میں تو فجر ٹائم میت کو دفن کرتے ہیں، شام کو دعا کر کے پھر، کیونکہ شہری لوگ زیادہ مصروف ہیں۔ دیہاتوں میں ذرا تیسرے دن کا اہتمام ہے، کسی جگہ چوتھے دن ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ابھی ہمارے حضور غریب نواز آپ کے ختم شریف کا پروگرام اتوار آج بنتا تھا نا، حکم ہوا نہیں یہ کل ہو۔ کیا مطلب؟ سبق کیا ہے کہ یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے۔ جو نہیں کرتا وہ گناہگار بھی نہیں ہے، لیکن کرے گا تو کرنا اس کا حق ہے۔ یہ بھی بتا دیں، کرنا اس کا حق ہے۔ بھائی والد فوت ہوا، اودی زمین جائیداد کاروبار بینک بیلنس گڈی ہر شے وہ پتر جوگی تو پھر اسے کم جوگا رہ گیا سی، کیا اب اس کو جانے اب اس کا حق ختم ہو گیا مرنے کے بعد؟ نہیں، حق اس کا جب تک یہ زندہ ہے قائم ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ جب زندہ تھا تو حق ادا کرنے کی صورت اور تھی، اب جب فوت ہو گیا ہے اب اس کا حق ادا کرنے کی صورت بدل گئی ہے۔ پہلے حق یہ تھا کہ فزیکل خدمت کرے، جسمانی طور پر خود فزیکلی خدمت کرے، اب یہ ہے اب وہ تو پاسبل نہیں ہے، اب ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے، ان کے لیے صدقات و خیرات کرتا رہے، ان کا خیر سے ذکر کرتا رہے۔ تو یہ جو نیکیوں کا سکہ ہے وہاں پہ پھر اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا نفع اور اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ اس کو پہنچانا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد کہ جس مسلمان کے پسماندگان، مفہوم حدیث ہے، اگر کسی مسلمان کو 70,000 مرتبہ پہلا کلمہ 70,000 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کے بخش دیا جائے، اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ اس کے
ایک مجلس میں ایک عالم دین نے یہ حدیث بیان فرمائی. اس مجلس میں ایک ولی کامل بیٹھے ہوئے تھے، صاحب تصرف ولی کامل موجود تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جب مولانا نے یہ حدیث بیان کی نا تو مجھے اس حدیث کی صحت پر شک ہوا کہ یہ پتہ نہیں حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. سمجھ آ گئی بھائی؟ علامہ صاحب نے جب یہ حدیث بیان کی تو وہ صاحب نظر بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا اس حدیث کی صحت پہ شک ہوا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 70,000 مرتبہ پہلا کلمہ میں نے پڑھا ہوا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ 70,000 پہلا کلمہ طیبہ میں نے پڑھا ہوا تھا. فرماتے ہیں کہ میرا ایک عزیز فوت ہوا تھا تازہ. تو فرماتے ہیں میں نے دل میں توجہ ہے آپ، فرماتے ہیں میں نے دل میں اس 70,000 کلمہ طیبہ کا ثواب میں نے نیت کر دی کہ مولا تو اس کو بخش دے، عطا فرما. وہ صاحب نظر تھے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لمحے کے بعد جب میں نے یہ نیت کر لی، اس کے بعد میں نے مراقبہ کیا. اس کے بعد میں نے مراقبے میں میں نے اپنے اس عزیز رشتہ دار کا مشاہدہ کیا. فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ 70,000 پہلا کلمہ دینے سے پہلے اس کو عذاب ہو رہا تھا، اور جب میں نے 70,000 کلمہ طیبہ اس کو ایصال ثواب کر دیا، اللہ نے اس کو عذاب سے آزاد کر کے جنت کا سبحان اللہ. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ اس حدیث سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث کی صحت کا بھی یقینی اندازہ لگا لیا، اور علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہوا تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، انہوں نے حدیث کی صحت کا اندازہ لگا لیا، میں نے اس کے کشف کا اندازہ لگا لیا. بات سمجھ گئے؟ یہ ایک روحانی اور محبت والی بات تھی جو اس پر تو نیکیوں کے سکے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ذمہ داری ہوتی ہے پسماندگان کی، جو باقی رہ جانے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ مختلف کاموں کے ذریعے مختلف ناموں کے ساتھ. یہ جو تیسرا دن کل ہے، 10واں ہے، چہلم 40واں ہے، برسی ہے، یاد رکھیں یہ سہولت کے لیے ہے. سہولت کے لیے کیا ہے؟ سہولت یہ ہے کہ جب وقت فکس ہو جاتا ہے نا، ٹائم فکس کر لیں کسی بھی چیز کا، تو یاد رکھیں جب کسی بھی کام کے لیے وقت کا تعین کر لیں، ٹائم فکس کر لیں، اس کام کو کرنا آسان ہوتا ہے. نماز با جماعت واجب ہے نا، نماز با جماعت ہر مسجد میں جماعت کا ایک وقت ہے کہ ظہر کی نماز 1:30 بجے ہوگی، عصر کی نماز 4:45 بجے ہوگی، عشاء کی نماز 8:15 بجے ہے نا. بھئی یہ ٹائم فکس کیوں ہے؟ بھئی ٹائم تو پورا ہے 2.5-3 گھنٹے کا، اس میں کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ٹائم فکس کیوں کیا ہے کہ جنہوں نے باجماعت ادا کرنی ہے ان کو تکلیف نہ ہو، کو پہلے آ کے بہت دیر بیٹھا نہ رہے، اور جو پڑھنا چاہتا ہے وہ محروم نہ رہے. اس لیے وقت کا تعین کر دیا تاکہ جو آنا چاہتے ہیں باجماعت پڑھنا چاہتے ہیں ان کے باجماعت ادا کرنے میں آسانی ہو جائے. اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے بھئی امام دے ذمے بھی ایک پڑھونا، کوئی نہیں سمجھے؟ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ امام کے ذمے بھی ایک دفعہ ہی جماعت ہے. بھئی ایک دفعہ جماعت کرا کے تے امام بھی فری ہو گیا. جے امام دی ڈیوٹی ہوندی نا جناب تے ہر 10 منٹ بعد ہونا چودھری صاحب ہونا سی مولوی صاحب میں رہ کے ذرا میں نے بھی پڑھا دے ہیں 10 بندے بعد آنے جناب اسی رہ کے ثانی پڑھا دے. مولوی پھر 24 گھنٹے مسجد ہی رہنا ہے. یہ بھی دین کی آسانیوں میں سے ہے. اس نے مولوی نے آسانی دیتی وہ چل ایک باری پڑھا کہ تم ہی فارغ ہے، تم ہی کوئی اور کام کاج کر لے.
تو وقت کے تعین میں نماز کا وقت متعین ہے، جماعت کا وقت متعین ہے، ہر چیز کا، جنازے کا وقت متعین، اتنے بجے جنازہ ہوگا، کیوں؟ جنہوں نے ملنا ہے آ جائیں۔ بالکل اسی اسپرٹ اور اسی سوچ کے ساتھ علماء اہل سنت نے ان ایصال ثواب کے پروگراموں کا وقت سہولت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، وہ اوپن ہے، وہ آپ کی مرضی پر ہے، آپ جب چاہیں رکھ لیں، صبح کا رکھیں، دوپہر کا رکھیں، شام کا رکھیں، چوتھے دن رکھیں، دوسرے دن رکھیں، ہر روز رکھیں، آپ کی اپنی ہمت ہے، آپ کی اپنی ثواب دید ہے، آپ جتنا کوشش کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جناب اتنی دیگاں پکاؤ، اتنا اہتمام کرو، اتنے بندے بلاؤ، اشتہار بلاؤ، بڑا مولوی، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر اپنی پوزیشن، اپنی حالت جو آپ کی ہے اس کے مطابق کر لیں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر اللہ نہ کرے اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو گھر دے اپنے تو بہ کے ہاتھ چک سکتے ہیں کوئی نہ، جو گھر پکایا، جو گھر میں پکایا ہوا ہے اسے ہی لا کر گھر والے اکٹھے بیٹھ کر، اس کے بیٹے بہو سارے مل کر، بچے بیٹھ کر کل شریف الحمد شریف پڑھیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں۔ ہونا چاہیے جس لیول پہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ فرض ہے اس سینس میں کہ یہ فوت شدہ بزرگ مومن بھائی مسلمان کا یہ حق ہے کہ فوت ہونے کے بعد بھی اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ میری ابھی تک گفتگو تھی دعا پر، تو ایک اور اشکال کا بھی میں جواب دے دوں۔ وہ کہہ سکتا کہ جناب مولوی صاحب دعا تو کس نے شاکی کوئی نہیں، ہمیں اتنا زور لایا جی، دعا میں تو کسی کو اختلاف ہی کوئی نہیں۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جناب اینیاں دیگاں پکائیاں، اینا فروٹ لے آندا، سامنے بھی رکھیا، ختم بھی پڑھیا، سمجھ آ گئی، وہ اے بھی دیتا تے اے بھی دیتا، اے کتوں کڑ لیا جی۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی بنیادی طور پر ایک کہہ لیں کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ہے، علم اور شریعت کے ساتھ انصاف نہ کرنے کی وجہ۔ مقصود ہے ایصال ثواب، مقصود کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ بھئی دعا ایک عمل ہے نا، دعا ایک عمل ہے جس کا نفع دوسرے کو ملتا ہے۔ میں اگر دعا کروں، آپ اگر دعا کریں، کوئی انکار نہیں کرتا، اگر میری دعا کا فائدہ پہنچتا ہے تو میرے پیسے کا فائدہ کو نہیں پہنچنا۔ کتنی عجیب بات ہے، میری کی ہوئی دعا تو نفع بخش ہے، لیکن میرا خرچ کیا ہوا پیسہ نفع بخش نہیں ہے، میرا دیا ہوا وقت نفع بخش نہیں ہے، وہ بھی اتنا ہی نفع بخش ہے جتنا میرا پیسہ، جتنا میرا اٹھا ہوا ہاتھ نفع بخش ہے۔ کیونکہ نیکی کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف انداز ہیں، کسی بھی طریقے سے کیا جائے۔ تو اگر میں اس پر ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں بطور دلیل عرض کر دوں تو بات صرف میری نہیں رہے گی، پھر قرآن و سنت کی ہو جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو دیتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی کون سی چیز ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولد صالح یدعو لہ، حضور نے فرمایا نیک اولاد جڑی او دے لئی دعا کر دی رہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہہ سکتا کہ یہ دعا ہی ہے، لیکن اولاد اس کی حیثیت اور ہے۔ علم ينتفع به، علم ہے وہ پڑھا دے کسی کو، وہ آگے پڑھاتا رہے، آگے چلتا رہے، جب تک چلتا رہے گا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ ہے جو اس کی مختلف صورتیں ہیں، بے شمار ہیں، اس کے اندر بڑی وسعت ہے، بہت وسعت ہے اس کے اندر۔ مسجد، مدرسہ، گھر، لائٹ، شادی، سپانسرشپ، کو پانی کا کنواں، کو ٹوٹی، کو بلب، سمجھ آ گئی، اور تو اور صحیح کسی مسلمان بھائی دے نال ہنس کے گل کر لیں، سبحان اللہ، حسن اخلاق سے بات کر لینا، پیار سے اس کو ویلکم کرنا، اس کی عزت و تکریم کر دینا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا بھی نفع ملتا ہے۔ یہ وہ ساری صورتیں ہیں، یہ وہ اس کی اصل روح ہے جس کی وجہ سے اس کام کو شروع کیا گیا ہے، یہ امت میں جاری ہے۔ اس کا مقصد دعا ہے، استغفار ہے، ایصال ثواب ہے۔ اپنا اللہ نے ہمیں جو نیکیاں عطا کی ہیں وہ دوسرے مسلمان بھائی کو التجا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ ہمارے عمل میں تو کوئی نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے فضل میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔
وہ چاہے تو قطرے سے سمندر کر دے، کسی ایک کی خلوص سے اٹھا ہوا ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اگلے کا بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن اپنی طبیعت کے مطابق ایک آخری بات عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں ہم ہمیشہ دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ دوسروں پر انحصار کیسے ہے؟ تو یار پچھے دعا کرنے والے بتیرے ہیں، پچھے دعا کرنے والے بتیرے ہیں، میں جو مرضی کرتا رہا، یہ بھی غفلت کی ایک قسم ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے ادھر ہی آپ کے ہی شہر میں ایک اور پروگرام تھا، بٹی صاحب کی والدہ کا شاید پروگرام تھا، اس میں نے یہ بات عرض کی تھی، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، یاد رکھیں، مرنے کے بعد دوسروں کا 1000 پڑھا ہوا قرآن، میرا جملہ یاد رکھیں کیا صاحب، مرنے کے بعد کسی دوسروں کا پڑھا ہوا 1000 قرآن جو مرنے کے بعد پڑھ کے بخشا جائے گا، مرنے کے بعد بخشا جائے گا، میرا ایمان ہے تو اپنی زندگی سے ایک پڑھ کے جا، کوئی نہیں سمجھے، اپنی زندگی میں خود پڑھ کے جا۔ کیوں؟ بعد آلے پتہ نہیں کہیں دا پڑھ سن، اے مدرسے دے طالب علم جڑے ہیں، سمجھ آ گئی، سان پتا ہے کہیں دا پڑھ دیں، کی خیال ہے؟ اللہ ماشاءاللہ، وہ سان پتا کہیں دا پڑھ دیں، وہ گٹکیاں کہیں دیاں سٹ دیں مٹھیاں بھر بھر کے، کی خیال ہے؟ وہ انہوں نے کی لگے، کیا خیال ہے؟ ایک محبت کا سلسلہ رواج اپنی جگہ ضرور ہے، لیکن اس پر انحصار نہ کریں۔ یہ دونوں چیزیں اعتدال کی، میانہ روی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کہنا کہ مرنے کے بعد کچھ بخشنا نہیں چاہیے، یہ بھی ایک انتہا والی سوچ ہے، اور یہ سوچ لینا کہ دوسرے کر کے سارا بخشیں گے، یہ بھی انتہا والی سوچ ہے۔ دونوں کرنے چاہیے، جتنا ہم کر سکتے ہیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ بعد والے اپنی طبع، اپنی ذوق، اپنے شوق، اپنے اخلاص، اپنی محبت سے کریں گے، کر لیں تو مہربانی، نہیں تو رب کی مہربانی پہ بھروسہ زیادہ ہونا چاہیے، رب کے فضل پہ بھروسہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں، ہمارے، میرے، آپ سب کے پاس آج وقت ہے، مرنے سے پہلے آج ہمارے پاس وقت ہے۔ اور ہماری ایک غفلت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کی موت سے سبق نہیں سیکھتے ہیں، دوسروں کے جنازوں سے سبق نہیں سیکھتے ہیں، دوسروں کے ختم اور کل سے سبق نہیں سیکھتے ہیں، دوسروں کے اصال ثواب سے سبق نہیں سیکھتے ہیں۔ کم از کم یار ایک باری تو دماغ میں چاہے کہ یار آج ہم کسی اور کے جنازے پہ ہیں، کل ہمارا جنازہ بھی ضرور ہوگا، جو مرضی کر لے۔ آج ہم کسی کی قبر پر ہیں، کچھ بھی ہو جائے، جتنا مرضی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ کا حکم ہے کہ تم جہاں بھی ہوگے موت آ کے رہنی، موت تو انہوں پڑھ کے رہے گی، بے شک تم اپنے آپ کو مضبوط قلوں کے اندر ہی بند کیوں نہ کر لو۔ نہیں، جب چھٹکارا ہی نہیں، جب چھٹکارا ہی نہیں ہے، جانا ہی جانا ہے، تو پھر جانے سے پہلے جانے کی تیاری جتنی ہو سکتی ہے بساط بھر اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ میں بہت زیادہ اظہار تعزیت کرتا ہوں اپنے تمام پیر بھائیوں سے، ہم میں سے ہر ایک اس قابل ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس محبت اور تعزیت کا اظہار کریں۔ اللہ رب العزت حضور پیر سیال کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے، اور ہمارے شیخ کریم کے مرشد خانے نے جو دعا دی ہوئی ہے کہ یا اللہ پیر سیال دا بھان وسدہ رکھیں، انشاءاللہ وسدہ رہے گا، کیونکہ جن پاکیزہ لبوں سے یہ دعا نکلی ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ حاجی اکبر مغل رحمۃ اللہ علیہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور امداد بھائی اور سجاد بھائی کی والدہ ماتمہ ہماری اماں جی کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ میرے جتنے بھی ٹوٹے پھوٹے کلمات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ اس کا لب لباب اور خلاصہ صرف ایک ہی ہے، میں نے بہت ساری چیزوں کو شرعی حوالے سے بڑے سادے انداز میں نے کلیئر کرنے کی، سمجھانے کی، سوالوں کے جوابات دینے کی، ان کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔